لگے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہیں اسی مناسبت سے اس کا نام نساء جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر 24 رکوع اور 176 یا 177 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی طرح یہ سورہ بھی طویل صورت ہے اور طویل صورتوں میں یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر کے اوپر آتی ہے۔ اور ماقبل والی صورتوں کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا سورہ بقرہ 6 مضامین جو ہے نا وہ بیان کیے گئے تھے، پھر اس کے اندر سے 4 مضامین سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے تھے اور سورہ بقرہ کا ایک مضمون امور انتظامیہ تھا۔ اس امور انتظامیہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر جو ہے نا وہ بیان کریں گے، اور اس صورت کے 2 مرکزی جو ہے نا وہ حصے ہوں گے۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے نا 9 احکام رعیت جو ہے نا وہ بیان کیے جائیں گے، اور دوسرے حصے کے اندر 14 احکام سلطانیہ جو ہے نا وہ بیان کیے جائیں گے۔ احکام رعیت ایسے احکام ہوتے ہیں جس کا تعلق رعایا کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور احکام سلطانیہ ایسے احکام ہوتے ہیں جس کا تعلق سلطان اور بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ یہ سارے جو ہے نا معاشرے کو منظم کرنے کے لیے اور معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ امور کا تعلق رعایا کے ساتھ اور کچھ امور کا تعلق جو ہے نا وہ بادشاہوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوگا، اور دونوں حصوں کو جس وقت مکمل کیا جائے گا تو ہر حصے کی تکمیل پر اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر توجہ جو تھی نا وہ یہود کی اصلاح کی طرف تھا، اور سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تر توجہ عیسائیوں کی اصلاح کی طرف تھی، اور سورہ نساء کے اندر جو توجہ زیادہ تر ہوگی نا سورہ نساء اور سورہ انعام کے اندر، یہ عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کی طرف اصلاح کی جو ہے نا وہ زیادہ تر توجہ جو ہے نا دلائی جائے گی۔ گویا یہود کی بھی اصلاح، عیسائیوں کی بھی اصلاح، اور مشرکین مکہ جو تھے ان کی بھی اصلاح جو ہے نا، بلکہ تمام جماعتوں کی اصلاح قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ انسانی معاشرے کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو قرآن کے ذریعے جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، اور بلکہ سورہ انعام کے اندر تو اللہ رب العزت نے مجوس کی اصلاح کی طرف زیادہ تر توجہ جو ہے نا وہ دلائی ہے، کہ مجوس کے عقیدے کا جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ رد کیا ہے۔ عرب کا بگڑا ہوا جو معاشرہ تھا اس کے اندر بہت ساری خرافات تھیں۔ ایک جو ہے نا برائی یہ بھی تھی کہ وہ عورتوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتا تھا، عورتوں کے حقوق کو بہت زیادہ پامال جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا، عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کے عورت کو عزت دی ہے، اور جتنی عزت اسلام نے دی ہے خدا کی قسم کسی طبقے نے اور کسی مذہب نے نہیں۔ عیسائیت کے اندر اور یہودیت کے اندر اور مشرکین مکہ نے وہ عزت عورت کو نہیں دی
جتنی عزت جو ہے نا اسلام نے جو ہے نا عورت کو عطا کی ہے۔ مشرکین مکہ عورتوں کے حقوق کو پامال جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑا ظلم اور زیادتی جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے کہ وراثت کے مال سے ان کو جو ہے نا محروم جو ہے نا وہ رکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر وراثت کے احکام جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، پورے قرآن میں کسی صورت کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ احکام نہیں بیان کیے۔ سب سے زیادہ مفصل احکام جو وراثت کے اعتبار سے ہے وہ اس کے اندر ہے۔ یہ حق ان کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، قرآن نے دیا۔ مشرکین کو تو عورتوں کو یہ حقوق جو ہے نا وہ نہیں دیا کرتے تھے، وہ تو ان کے حقوق کو جو ہے نا وہ پامال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر وراثت کے احکام کو بیان کیا۔ پھر عرب کے ایک معاشرے کے اندر ایک یہ بہت بڑی بیماری تھی کہ وہ یتیموں کے حقوق کو پامال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر یتیموں کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں، اور پھر اسی مناسبت کے ساتھ مسکینوں کے احکام بیان ہوئے، بیواؤں کے احکام بیان ہوئے، مسافروں کے احکام جو ہے نا وہ بیان ہوئے، اور دیگر جو افراد ہیں معاشرے کے جو کمزور طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان ہوئے۔ اور صرف امور انتظامیہ کی طرف توجہ نہیں بلکہ عبادات کی طرف توجہ بھی جو ہے نا شریعت نے دلائی ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت نے تیمم کے احکام بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے اندر جنابت کے احکام جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں، طہارت کے مسائل بیان کیے ہیں، غسل کے مسائل بیان کیے ہیں، نماز کے مسائل بیان کیے ہیں، اور جنگ کی حالت میں نماز کس طرح ادا کرنی ہے، صلاۃ الخوف کے احکام جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ یعنی عبادات، حقوق العباد، حقوق اللہ، اور معاشرتی امور انتظامیہ اور تقوی اور طہارت کے جتنے احکام تھے یہ مفصل اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سورت جو ہے نا امور انتظامیہ کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہے، اس میں عبادات کے احکام کم ہیں اور امور انتظامیہ کے احکام جو ہے نا مفصل طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جب اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا تو ان لفظوں کے ساتھ کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ چونکہ حقوق بہت زیادہ تھے نا، ان حقوق کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور حقوق کو پامال کرنے سے اپنے رب سے ڈرو، دوسرے کے حقوق کو ضائع مت کرو۔ جس کسی کا جو حق بنتا ہے، بالخصوص عورتوں کے جو حقوق بنتے ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پورا کرو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے تمہاری پرورش کی ہے، وہ رب جس نے تمہاری ضروریات کو جو ہے نا وہ پورا کیا ہے۔ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو پالنے والی اور پرورش کرنے والی اور حد کمال تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ گویا کہ اس لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر تم عورتوں کے حقوق کو پورا کرو گے نا تو میں تو رب ہوں، پہلے بھی تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہوں، آئندہ بھی پوری کروں گا۔ اگر تم دوسروں کے حقوق مارو گے، حق تلفی کرو گے تو پھر تمہارے لیے بھی شکنجہ جو ہے نا وہ کستا جائے گا، تم بھی شکنجے کے اندر جو ہے نا آتے جاؤ گے، تم بھی جو ہے نا اللہ کے عذاب کے جو ہے نا مستحق ہوتے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور احکام کو پورا کرو، حقوق کو پورا کرو، اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ساری نسل انسانیت کو ایک انسان سے جو ہے نا وہ پیدا کیا، اور یہاں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آج روئے زمین کے اوپر آپ جہاں پر بھی نظر دورا کے دیکھ لیں، جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم کے بیٹے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں وہ مائی حوا کی جو ہے نا وہ اولاد ہے جی، آدم اور مائی حوا کی اولاد سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ، میں نے تم کو ایک انسان سے جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ زمین کے جس بھی حصے کے اوپر چلے جاؤ، کالے لوگ تمہیں نظر آئیں گے، گورے لوگ تمہیں نظر آئیں گے، عربی نظر آئیں گے، عجمی نظر آئیں گے، شرقی نظر آئیں گے،
غربی نظر آئیں گے، شمالی جنوبی جو ہے نا وہ نظر آئیں گے، گندمی رنگ کے نظر آئیں گے، حبشی لوگ تمہیں نظر آئیں گے، ان کی زبانیں بھی جو ہے نا وہ مختلف ہوں گے، ان کے چال چلن بھی مختلف ہوں گے، ان کے ڈیل ڈال بھی مختلف ہوں گی، ان کا لب و لہجہ اور زبان جو ہے نا رنگ جو ہے نا مختلف ہوگا، لیکن ایک بات ساری نسل انسانیت کے اندر متفق علیہ ہے کہ ان کا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام، ان کی ماں ایک ہے، مائی حوا جو ہے نا علیہ السلام۔ تو تم ایک باپ اور ایک ماں کے جو ہے نا وہ بیٹے ہو۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا؟ مٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے جس وقت آدم کو پیدا کیا نا، اس وقت فرشتے کو حکم دیا جاؤ روئے زمین کی مٹی کو جو ہے نا وہ لے کے آؤ۔ ساری مٹی کو نہیں لایا گیا، فرشتے نے مٹی کے کچھ حصے ادھر سے اٹھایا، کچھ ادھر سے اٹھایا، کچھ ادھر سے اٹھایا، کوئی افریقہ سے اٹھایا، کوئی امریکہ سے اٹھایا، وہ ساری تھوڑی تھوڑی مٹی کو جو ہے نا اکٹھا کیا، پھر اس کا خمیر گوندا گیا، آٹا گوندا گیا، پھر اس کا مجسمہ جو ہے نا وہ بنایا گیا، اس کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے ساتھ روح جو ہے نا وہ ڈالی۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا اپنی اس انسان کے اندر جو روح ڈالی ہے، اس کی نسبت جو ہے نا اپنی طرف کی کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے انسان۔ انسان کبھی غور کرے نا، انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر انسان کے دو ہاتھ ہیں، دو بازو ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو پاؤں ہیں، منہ کے اوپر ناک بھی ہے، دو ہونٹ بھی ہیں، زبان بھی ہے، رخسار بھی ہے، سر کے اوپر بال بھی ہے، لیکن ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، فرشتے نے ایک جگہ سے مٹی کو نہیں لیا تھا، مٹی کا کچھ حصہ ادھر سے، کچھ حصہ ادھر سے، کچھ حصہ ادھر سے، اور زمین کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف علاقوں کی مٹی کے اندر مختلف تاثیریں رکھی ہیں۔ ہمارے علاقے کی جو مٹی ہے، آپ نے کبھی غور کی ہے، یہ گندم کے لیے اور چاولوں کے لیے بڑی زرخیز ہے۔ آپ ملتان اور مظفر آباد کی طرف چلے جائیں، اس علاقے کی جو مٹی ہے وہ کپاس کے لیے بڑی زرخیز ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں سندھ کی طرف، اس علاقے کی مٹی جو ہے وہ کھجور کے لیے بڑی جو زرخیز ہے۔ اللہ نے مختلف علاقوں کی مٹی کے اندر مختلف تاثیریں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہیں سے سمجھ جاؤ کہ انسان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے، انسان کی جو زبان ہوتی ہے، انسان کا جو رنگ ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب مٹی کوئی نرم ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، کوئی پتھریلی زمین ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج بھی ایسے ہے، بعض انسان بڑا نرم ہوگا، بعض انسان بڑا گرم ہوگا، بعض انسان بڑا غصے والا ہوگا، پتھر کی طرح سخت ہوگا۔ یہ مٹی کے اثرات انسان کے اندر ہیں۔ مٹی کے رنگ بھی مختلف ہے، بعض جگہوں کی رتی جو نا مٹیالہ رنگ ہے، بعض جگہوں کی رتی سرخ رنگ کی ہے، بعض جگہوں کی مٹی جو نا ایسے جیسے کالے رنگ کی جو نا وہ ہوتی ہے۔ آپ عرب کے علاقے میں بعض صحراؤں میں چلے جائیں، آپ کو کالے پہاڑ جو ہے نا وہ نظر آئیں گے، سرخ پہاڑ جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے، مٹی والے رنگ کے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے۔ انسان کے رنگوں کے اندر بھی وہی اثرات ہیں، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا گندمی ہے، کسی کا سرخی مائل ہے۔ یہ مٹی کے اثرات ہیں۔ مٹی کے اثرات اللہ رب العزت نے انسان کی شخصیت کے اوپر جو ہے نا وہ رکھے ہیں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم کو ایک نفس سے جو ہے نا وہ پیدا کیا، ایک شخص سے پیدا کیا، ایک انسان آدم سے جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ تم سب آدم کے جو ہے نا وہ بیٹے ہو۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر آدم سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا جو ہے نا وہ پیدا کیا، اسی کے اندر سے اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ جو ہے نا اس کا جوڑا جو ہے نا وہ نکالا۔ مائی حوا مراد ہے، حضرت مائی حوا کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کی جو پسلیاں ہوتی ہیں یہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی، اور عورت کی جو سب سے پہلی جو عورت ہے اس کی جو پیدائش ہے انسان کی پسلی سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے نا وہ ہوئی ہے، اور پسلی بھی سب سے اوپر والی۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ پسلی نکال لی گئی ہے کہ اندر ہی رکھی گئی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ایسا کہ ضروری نہیں وہ نکلی ہو،
اس کو جدا کیا ہو. جیسے روئے زمین کے تمام حصوں سے کچھ تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے انسان کو پیدا کیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا مٹی کے اندر کمی واقعہ نہیں ہوئی، بیائی نہیں کی. اسی طرح اللہ نے آدم کی پسلی سے جو ہے نا مائی حوا کو پیدا کیا، لیکن ان پسلیوں کے اندر کمی واقعہ نہیں ہوئی، وہ اسی طرح موجود. اور یہی وجہ ہے کہ عورت کی طبیعت اور مزاج کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ پن بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے، اس کے مزاج کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، اس کے اندر غصہ بھی زیادہ ہے، اس کے اندر بد مزاجی بھی تھوڑی سی زیادہ ہے، اس کے اندر تلخی بھی ہے، اس کے اندر ترش روی بھی ہے. یہ بڑی جلدی جو ہے نا غصے میں آ جاتی ہے، اونچی آواز سے باتیں جو ہے نا وہ کرے گی، بے صبری کا مظاہرہ جو ہے نا وہ کرے گی. اس کی پیدائش کے اثرات ہیں. جس طرح مٹی کے اثرات انسان کے اندر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ پن ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ٹیڑھ پن کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نباہ کرو، اس کے ساتھ گزارا کرو. آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں، برداشت کرو. عورت کا مزاج اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے، برداشت کرو. وہ تمہارے ساتھ غصے کا مظاہرہ کرے گی، برداشت کرو. اگر برداشت نہیں کرو گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. آپ نے کبھی جانور کی پسلیوں کو دیکھا ہے؟ جس وقت جانور ذبح ہوتا ہے، پسلی ایسی ہوتی ہے جیسے کمان ہوتی ہے. پسلی کی ہڈی ایسی ہوتی ہے جیسے کمان ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے. آپ اس کو پکڑ کے سیدھا کرنے کی کوشش کریں، سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو نبھا کرو. سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے سے پتہ کیا مراد ہے؟ عورت کیسے ٹوٹتی ہے؟ کسرھا طلاقھا، اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے. آپ اس کے غصے کو برداشت نہیں کریں گے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے غصے میں آگے آپ طلاق دیں گے، اپنے گھر کو برباد کریں گے. وہ رشتہ توڑنا مراد ہے کہ اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، نکاح والا رشتہ ٹوٹ جائے گا. بعد میں پھر جو ہے نا ہاتھ ملتے رہو گے اور جو ہے نا کفے افسوس ملتے رہو گے اور اپنا نقصان کر بیٹھو. اس لیے عورت کے مزاج میں سختی بھی آپ کو ملے گی، ٹیڑھ پن بھی آپ کو ملے گا، غصہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ ملے گا، تیزی بھی ملے گی، ترش روی بھی آپ کو ملے گی. مرد جو ہے نا اللہ نے اس کے اندر بڑا حوصلہ پیدا کیا، اللہ نے مرد کے اندر تحمل مزاجی جو ہے نا وہ پیدا کی ہے. اس لیے عورت کی سختی کو جو ہے نا آپ برداشت کیا کریں. اللہ نے آپ کو ٹیڑھے پن سے نہیں پیدا کیا، اس کو ٹیڑھے پن سے پیدا کیا. آپ بالکل سیدھی ہیں، مزاج بھی آپ کا سیدھا ہونا چاہیے، آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے. یہی تو یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے، اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرو اور حقوق کو پورا کرو، اس کے حقوق کو پورا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا آپ کی نافرمان بنی رہے. دیکھیں نا شریعت نے عورت کو بھی سمجھایا، شریعت نے عورت کو بھی تو یہ کہا ہے نا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اور اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. خاوند کا مقام کتنا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت حاصل ہے، عورت کو فضیلت نہیں حاصل. یہ مرد کا بڑا پن ہوتا ہے کہ اپنی عورت کو برداشت بھی کرتا ہے، اس کے غصے کو بھی برداشت کرتا ہے، اس کی تیزی کو بھی برداشت کرتا ہے، اس کی سختی کو بھی برداشت کرتا ہے. بس اگر وہ برداشت نہ کرے تو وہی حالت ہے کہ تم اس کو اپنی سختی کے ساتھ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو وہ تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی. اپنا نقصان جو نہ کرو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے عورت کو ٹیڑھ پن سے جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے، ٹیڑھی پسلی سے جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے. پیار سے اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار کی مار دو، اس کو اخلاق کی مار دو، اس کو پیار کے ساتھ سمجھاؤ، اس کو پیار کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہے نا وہ بتاتے رہو. بس اسی طریقے سے اس کی اصلاح جو ہے نا وہ کرتے رہو اور تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ برداشت کرو. عرض کر رہا ہوں
کہ حضرت مائی حوا کی پیدائش جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے جو ہے نا وہ کی. جب پیدائش ہو گئی اللہ رب العزت نے نکاح جو ہے نا وہ کرا دیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ, اور یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ میاں بیوی جو ہے نا بن گئے. اب میاں بیوی ہو تو اولاد تو ہوتی ہے جی. جب اولاد ہوئی اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا, بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں جو آپ اس وقت معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی اولاد ہے. اللہ نے زمین کو پھیلا دی, زمین کے اندر مردوں عورتوں کو پھیلا دیا. جہاں دیکھو گے زمین کے جس حصے کے اوپر آپ چلے جاؤ گے آدم کے بیٹے آپ کو نظر آئیں گے, مائی حوا کی اولاد جو ہے نا آپ کو نظر آئے گی. ہر طرف جو ہے نا وہ یہ ہوگی. زمین کے اوپر اس وقت کم و بیش 6 ارب کی آبادی ہے. میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, 6 ارب کی آبادی ہے. اچھا یہ وہ تعداد ہے جو اس وقت موجود ہے, اور جو اس وقت سے پہلے وفات پا چکے ہیں وہ پتہ نہیں, اربوں نہیں خربوں نہیں, ان گنت آبادی ہے. اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنی ہوں گے, ان کی صحیح تعداد تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. ہاں ایک بات جو ہے نا وہ ضرور ہے جی کہ وہ آدم کے بیٹے ہیں. ہاں اولون میں سے ہیں, ہاں آخرون میں سے ہیں. اولین اور آخرین ساری آدم کی جو ہے نا وہ اولاد ہے. اچھا یہ بات اللہ بتا کے ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے, کیا بتانا چاہتا ہے؟ توجہ کرو. تم سب ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہو, اور ایک ماں اور ایک باپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں. ان میں تو بڑا پیار ہوتا ہے, بڑی شفقت ہوتی ہے, بڑی محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے جو نا حقوق کا خیال کرنے والے جو نا ہوتے ہیں. بہن بھائی تو آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو حقوق بھی پورا کرتے ہیں, اور بعض اوقات اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی اللہ سمجھانا چاہتے ہو. اور تم ایک ماں باپ کی جو نا اولاد ہو, آپس میں بہن بھائی ہو, اپنے بہن بھائیوں کے معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق العباد کو جو ہے نا وہ پورا کرو. یہی بات یہاں پہ جو ہے نا وہ سمجھانا جو ہے نا وہ مقصود ہے کہ تم نے ایک دوسرے کے حقوق کا جو ہے نا وہ خیال کرنا ہے. جس طرح بہن بھائی جو ہے نا ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے نا وہ پامال نہیں ہونے دیتے, تم نے بھی پامال نہیں ہونے دینا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم سارے آدم کی اولاد ہو. یہ جو کہتے ہیں نا میں چودھری ہوں, میں شاہ ہوں, میں ملک ہوں, میں فلاں ہوں, یہ اللہ نے محض تعارف اور پہچان کے لیے تمہاری برادریاں الگ کر دی, تمہارے خاندان الگ کر دیے, تمہارے قبیلے جو ہے نا وہ الگ کر دیے. یہ صرف معرفت کے لیے کی ہے, وگرنہ کوئی چودھری ہے, کوئی شاہ ہے, کوئی ملک ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر ہے. یہ اللہ کے ہاں کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو, جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہوگا وہ متقی ہوگا, اور وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا. اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے یہ کتنا خوبصورت ہے. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس دل کے اندر اخلاص کتنا ہے, خشیت کتنی ہے, ڈر کتنا ہے, خوف کتنا ہے, تقوی کتنا ہے, للہیت کتنی ہے, میرے احکام کے اوپر چلنے کا جذبہ جو ہے نا وہ کتنا ہے. اللہ تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے. جس کے دل کے اندر یہ چیزیں ہیں اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے. بے شک معاشرے کے اندر اس کو کمی سمجھا جائے, بے شک برادری کے اعتبار سے وہ پست برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ بڑا اونچا ہے, میرے ہاں وہ معزز ہے, میرے ہاں وہ مکرم ہے, میرے ہاں وہ محترم ہے, میرے ہاں وہ مشرف ہے. تو درجہ اسی کا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں. آیت کا آغاز بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور انتہا جب ہوئی نا تو پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. 2 مرتبہ ایک آیت کے اندر اتقوا اللہ فرمایا. اللہ سے ڈر جاؤ, حقوق کو جو ہے نا وہ پورا کرو, لوگوں کے حقوق کو پورا کرو, بالخصوص عورتوں کے حقوق کو پورا کرو, وہ تمہارے حقوق کو جو ہے نا وہ پورا کرے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. الذی تساءلون بہ والارحام, اور جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. الذی
तसालूना, एक दूसरे से सवाल करना, एक दूसरे से तुम जिसका नाम लेके जो है ना वो सवाल करते हो, और जिसके नाम की कस्में देकर जो है ना आपस में रिश्तेदारियां जो है ना वो कायम करते हो, और जिसका नाम लेकर एक दूसरे से चीज़ें मांगते हो, जिसके वास्ता देकर एक दूसरे से हुकूक पूरे करने का मुतालबा करते हो। बाज़ औक़ात हमारी बातों पे कोई यकीन ना करे, हम क्या कहते हैं, अल्लाह दी कसम है ये बात ऐसे है, और तेनू खुदा दा वास्ता ही, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ। अल्लाह का नाम का वास्ता देकर तुम एक दूसरे से चीज़ें मांगते हो, एक दूसरे से सवाल करते हो, एक दूसरे से हकूक पूरा करने का मुतालबा जो है ना वो करते हो। उस अल्लाह से डरो और एक दूसरे के हकूक को पूरा करो। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, और कता तालमी ताल्की करने से भी बचो। और कभी आप तवज्जो करें ना मैं एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। निकाह के मौका पर उलमा जब खुतबा मसनूना पढ़ते हैं तो इस आयत को पढ़ते हैं। कभी आपने गौर किए क्यों? इसलिए कि मेरी नबी की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त निकाह पढ़ाया करते थे तो निकाह के खुतबे के अंदर ये आयत जो न तिलावत किया करते थे। निकाह के खुतबे के अंदर ये आयत तिलावत करना मसनून है। क्यों? ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो उस रब से जिसके नाम के वास्ते दे के तुम रिश्तेदारियां कायम करते हो। कभी आपने गौर किए कि रिश्तेदारी कायम करते हुए, रिश्ता मांगते हुए, सवाल करते हुए कैसे कैसे जो ना मिन्नत और समाजत करते हो, अल्लाह के नाम का वास्ता देते हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी बेटी हमारी बेटी बना दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता हमें ये रिश्ता दे दो, हमारे बेटे के लिए ये रिश्ता हमें जो ना दे दो। ये जब किसी घर के अंदर जाके तुम सवाल करते हो, अल्लाह का वास्ता डालते हो कि नहीं डालते? अल्लाह का नाम लेते हो कि नहीं लेते? बाज़ औक़ात कसमें उठाते हो कि हम इसका ख्याल करेंगे जी। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जी, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बना के रखूंगा जी, इसके हकूक जो है ना पूरे किए जाएंगे जी, इसका अदब और एहतराम होगा जी, हम अपनी सगी बेटियों से ज़्यादा बढ़ के इसका अदब और एहतराम करेंगे। कहते हो कि नहीं कहते? उस वक़्त तुम कितने सबज बाग दिखाते हो, उस वक़्त तुम कैसी कैसी बातें जो है ना बनाते हो और कैसे कैसे ड्रामे करते हो। और वही बेटी जब तुम्हारे घरों के अंदर जो है ना वो आ जाती है, फिर उसके हकूक की पामाली करते हो। नौबत फिर क्या आती है? जिस वक़्त उसके हकूक टूटने लगते हैं, पामाल जो है ना वो होने लगते हैं, फिर तुम्हारे और अरब के उस बिगड़े हुए माशरे में फ़र्क क्या रह गया? वो भी औरतों के हकूक को पूरा नहीं करते थे, तुम भी नहीं करते। वो भी औरतों के ऊपर जुल्म करते थे, तुम भी कर दे। वो भी औरतों के साथ नाइंसाफी और ज्यादती करते थे, तुम भी कर दे। ये वजह है कि इसको निकाह के मामले के अंदर रखा गया है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, और जिस वक़्त हकूक पूरे नहीं होते नौबत तलाक तक पहुंचती है, और जिस वक़्त नौबत जो है ना वो तलाक तक पहुंचती है, अल्लाह कहते हैं वल अरहाम, रिश्तेदारी को टूटने से बचाओ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना बेटे थे। आपने उनका निकाह जो है ना अपनी फुफीदार बहन के साथ जो है ना वो करा दिया, और जिस वक़्त वो तलाक देने लगे ना तो अल्लाह के पैगंबर ने जिस वक़्त हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को रोकने की कोशिश की ना, तो यही लफ्ज़ बोला, इत्तकुल्लाह अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्लाह, अपनी बीवी को अपने पास रोक के